السلام علیکم ناظرین ایران کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کہ ایران کی میزائل فیکٹری اور انڈر گراؤنڈ ایٹامک پلانٹ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے بری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پہلے تو ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک گیس لیکیج تھی، لیکن پھر اس کے بعد کویت کے ایک میگزین الجریدہ نے یہ ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیاروں نے ایران کی میزائل بنانے والی فیکٹری اور انڈر گراؤنڈ ایٹامک پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے اور وہ بری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے کہ اسرائیل کے اسٹیلتھ فائٹرز F-35 آتے ہیں اور آ کر ایران کی ان فیسلٹیز کو پوری طرح بڑی تسلی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے بحریت واپس چلے جاتے ہیں، اور کسی قسم کا ریڈار پہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا، کیونکہ یہ انتہائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور اسٹیلتھ فائٹرز ہیں، یعنی یہ کسی ریڈار پہ نظر نہیں آتے۔ اب یہ اتنی خطرناک خبر ہے کہ اسرائیل سے اگر طیارے اڑ کر ایران آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو درمیان میں کئی ممالک آتے ہیں، یا تو ان تمام ممالک نے خاموش اور خفیہ طور پر ایران کے خلاف اسرائیل سے تعاون کیا، یا اسرائیلی طیاروں نے ان ملکوں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور ان کے ریڈارز پر بھی یہ نظر نہیں آ سکے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک صورتحال بنتی ہے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، اسرائیل نے ایران کے میزائل ٹیکنالوجی فیکٹری اور زیر زمین ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے سے زیادہ یہ ایک سائبر حملہ تھا، کیونکہ حملہ سے پہلے وہاں پر تمام سیکیورٹی کیمراز اور تمام چیزیں وہ سائبر حملے کے ذریعے بند کر دی گئی تھیں، اور وہ سارا کچھ بند کرنے کے بعد یہ حملہ کیا گیا۔ مزید کوئی اتنی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں سیٹلائٹ سے لی گئی کہ پہلے یہ صورتحال تھی اور بعد میں اب یہ صورتحال بنی ہے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک سائبر حملہ تھا اور اس کا پوری طرح سے جواب دیا جائے گا۔ ایران کی جوابی دھمکی آنے کے بعد اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی پوری طرح سے ٹائٹ کر دی ہے اور مکمل طور پہ تیار حالت میں ہو کر ریڈی ہو گئے ہیں۔ اصل میں ناظرین، اس سال اپریل میں اسرائیل کے ایک کیبنٹ ممبر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اسرائیل کا جو پانی کا سسٹم ہے، واٹر پلانٹ ہے، وہاں پر کلورین ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے ایران کا یہ حملہ ناکام بنا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس حملے کا ایران کو جواب دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں اسرائیل نے جواب دیا انتہائی خطرناک صورتحال بنا کر کہ ایران کی میزائل فیکٹری اور ان کا خفیہ ایٹمی پروگرام بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے۔ تو اسرائیل نے اس ساری صورتحال میں دو کام کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ ایران خفیہ طور پر یہ کام کر رہا تھا، یعنی ایٹمی ہتھیاروں والا، اور دوسرا جو ہمارے یہ عرب ممالک ہیں، دیکھیں اسرائیل نے یہ خبر خود بریک کروائی ہے کویت کے میگزین کے ذریعے۔ اگر اسرائیل خود یہ خبر بریک نہ کروانا چاہتا تو اس خبر کو چھپایا بھی جا سکتا تھا، جس طرح 2010 میں اسرائیل نے ایک وائرس بھیج کر ایران کے سیکیورٹی سسٹم میں استعمال ہونے والے کمپیوٹرز کو بری طرح متاثر کیا تھا اور ایران کے ایٹمی پروگرام میں اچھی خاصی رکاوٹ ڈال دی تھی۔ اور 2010 کا یہ سائبر حملہ اسرائیل نے اکیلے نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اب آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ لاسٹ ایئر سعودی عرب میں آئل انسٹالیشنز پر حملہ ہوا تھا، بہت بڑا حملہ تھا۔ اس کی ذمہ داری ظاہری طور پر یمنی حوثی باغیوں نے قبول کی تھی، لیکن ان کی بیک پر بھی اسرائیل تھا۔ اس پہ نام لگا ایران کا اور حوثی باغیوں کا، لیکن اس میں بھی پیچھے اصل کام کرنے والا اسرائیل تھا۔ اس وقت بھی اسرائیل کے F-35 تھے جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ریڈار پر۔ اب یہ اسی طرح وہاں پر بھی ہوتا تھا جس طرح پاکستان میں حملہ کروایا جاتا تھا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے یا دوسرے ملکوں کی طرف سے، اور اس کی ذمہ داری قبول کرتی تھی TTP، اور ان کے کچھ نمبرز تھے صحافیوں کے پاس جن کو وہ کال کر کے اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے تھے۔ تو ذمہ داری کوئی اور قبول کرتا تھا، لیکن بیک اینڈ پہ کام کسی اور نے کیا ہوتا تھا۔ اسی طرح یہی کام وہاں پر کیا گیا کہ حوثی باغیوں کو سامنے رکھا گیا تھا، ان کے ایک گروپ کو، کہ حملہ یا کچھ بھی کرنا ہے اسرائیل نے، اور ان کو صرف ذمہ داری لینے کے لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ذمہ داری لے لیں کہ یہ فلاں کام ہم نے کیا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ حوثی باغی ایران کی ہمدردی رکھتے ہیں، لہٰذا وہ حملہ براہ راست ایران پر چلا جاتا تھا، لیکن اصل میں وہ حملہ اسرائیل نے کروایا ہوتا تھا۔ ایسی ہی باتوں کی انٹیلیجنس رپورٹس ملنے کی وجہ سے روسی صدر پیوٹن نے مسلمانوں کو وارننگ دی تھی کہ تم لوگ فرقہ بندی کر کے آپس میں لڑنے میں مصروف رہو اور دوسرے تمہیں مارنے میں لگے رہیں گے۔ حتیٰ کہ روسی صدر نے سعودی ذمہ داران کو اور ایرانی صدر حسن روحانی کو اکٹھا بٹھایا اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔
اب امریکہ اور اسرائیل مل کر اگر سعودی عرب کو ماریں یا ایران کو ماریں، دونوں سائیڈز پہ مسلمان مرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ گروپ اور فرقے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن مارنے والے کافر ان کو سب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مارا جائے، ان کا ڈیفنس کمزور کیا جائے اور ان کو آپس کی لڑائیوں میں الجھا کر آپس میں ہی کمزور کر دیا جائے، ہماری طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کریں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ 1981 میں اسرائیل آیا تھا کہوٹہ میں پاکستان کا ایٹمی پلانٹ تباہ کرنے، اور اس کے بعد ایک دفعہ 1984 میں بھی انہوں نے یہ مذموم کوشش کی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو جنرل ضیاء الحق کی پالیسی نے بچایا تھا، جس کو آج ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اسرائیل اس وقت ہمارے ایٹمی پلانٹ کو کوئی نقصان دے جاتا یا خدا نخواستہ اس کو تباہ ہی کر جاتا، تو پھر دیکھیں کہ آج ہم دنیا کے کسی ملک کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتے، حتیٰ کہ انڈیا کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہو سکتے کہ انڈیا کو جواب دے سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری گمنام ہیروز اور ہمارے جوانوں کی قربانی اور ان کی محنت کی وجہ سے ہمارا ایٹمی پلانٹ بچ گیا۔ اسی طرح کے کام اسرائیل سب کے ساتھ کرتا ہے، حتیٰ کہ صدام حسین کے ساتھ عراق میں ان کے ایٹمی پلانٹ کو بھی اسرائیل نے ہی تباہ کیا تھا۔ اب اسرائیل کی اس طرح کی سازشوں کا نتیجہ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں اکیلا اسرائیل ہے جو ایٹمی طاقت ہے، نہ انہوں نے ایران کو بننے دیا ہے، نہ اس سے پہلے انہوں نے عراق کو بننے دیا تھا۔ اور دیکھ لیں اگر کل کو سعودی عرب کوشش کرے گا، جتنا مرضی اچھے بن لیں یہ عربی لوگ، اگر سعودی عرب نے بھی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کی تو اسرائیلی اس کو بھی ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ان عرب ملکوں کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی واضح گول، کوئی مقصد، کوئی منزل یا موٹیویشن نہیں ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہو کے ایٹمی طاقت بن گیا، لیکن عرب اتنے بڑے، ان کے پاس سارے وسائل، ان کے پاس تیل وغیرہ، پیسہ بے انتہا، اس کے باوجود ان میں سے کوئی ملک ایٹمی طاقت نہیں بن سکا۔ عربوں کے پاس جب سے تیل نکلا ہوا ہے 80 سال تقریباً ہو گئے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں عربوں کے پاس تیل نکل چکا تھا، تو عربوں کو چاہیے تھا کہ اپنا دفاع مضبوط کرتے، نالج بیسڈ اکانومی بناتے، کیونکہ آج تیل نہیں بک رہا، تیل کی قیمتیں ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ بحران کا شکار ہیں، لیکن انہوں نے اس ساری دولت کو عیاشیوں میں اور بلڈنگز بنانے میں ضائع کر دیا۔ اب یہ اسرائیل نے جو ایران کے ساتھ کیا ہے، اس سے ایرانیوں کو یہ تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں، بلوچستان میں دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو سہولتیں دیں، راہداری فراہم کی۔ اب ایران کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد انڈیا میں جشن کی سی کیفیت ہے، یعنی انڈینز اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے ایک اتحادی اسرائیل نے ان کے دوسرے سابق اتحادی ایران پر حملہ کیا اور ان کو ایٹمی طاقت بننے سے پہلے ایران کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل اور ایران آپس میں اتنے سخت دشمن ہیں لیکن انڈیا ان دونوں کا دوست ہے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب آہستہ آہستہ وہ صورتحال آ رہی ہے کہ انڈیا کو اور اسرائیل کو ایک ہونے کی وجہ سے ایران کو سمجھ آئے گی کہ یہ دونوں ملک بنیادی طور پہ آپس میں ایک ہیں، اور ایران کے ساتھ یہ دونوں کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہی بات عربوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ غیر مسلم ان کے اس طرح کے دوست نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مرواتے ہیں غیر مسلموں کے تھرو۔ تو عربوں کو جتنی جلدی اس بات کی سمجھ آ جائے گی ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو دوستو ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔